السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 53 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ شاہی اسے لے کر گاؤں پہنچ گیا تھا۔ اماں سے مل کر بریا کے ٹھیک ہو جانے کی تفصیل دی۔ بریا ساتھ والے کمرے میں خاموشی سے بستر میں جا چکی تھی۔ دیدی سے چائے کا کہہ کر وہ کمرے میں آیا اور اس کی دوائیں وغیرہ اس کے پاس رکھی۔ بریا کی میڈیسنز وغیرہ وقت پر لیتی رہنا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں بتا رہا ہوں بری طرح پیش آؤں گا، وہ سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا۔ بریا ضد ہو گئی۔ مت بتاؤ، میں نے پوچھا نہیں ہے تم سے، مجھ پر جھوٹا روب مت ڈالو۔ میرے نقصان کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم صاف صاف کہو کہ تمہارے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ وہ اس سے اپنے لیے محبت مانگ رہی تھی، مگر طریقہ غلط تھا۔ وہ چاہتی تھی شاہد کہہ دے اسے بچے سے پہلے بریا چاہیے۔ وہ یہ بات کہہ نہیں پائی۔ ہاں، میرے بچے کو کچھ نہ ہو، کیونکہ میری بات تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تم وہی مانو گی جو تم چاہتی ہو۔ وہ سر جھٹکتا میڈیسنز کھول کر اس کے سامنے رکھ گیا۔ بریا منہ پر رضائی ڈال گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اٹھ کر بیٹھو، یہ سب سمجھ لو مجھ سے، دیدی اور اماں کی ذمہ داری نہیں، تم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، اسے پکارا تو اس کے سنجیدہ انداز پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں مجھے عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے؟ ہر وقت کے لیکچر، ہر وقت ہدایات۔ اگر میں اتنی پاگل لگتی ہوں تو دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ دانت کچکچا کر بول رہی تھی۔ شاید اس کے رویے کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا۔ بریا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اسے کیسے بتائے اس کی توجہ چاہتی ہے، وہ اسے چاہے اس کا خیال رکھے، بچے کے لیے پرواہ نہ کرے، بریا کے لیے بریا کی پرواہ کرے۔ وہ کیسے بتائے اسے؟ وہ سسکنے لگی۔ بریا، تم اب بات بڑھا رہی ہو، کیا بچہ صرف میرا ہے؟ شاہد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہنا چاہا، لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاں، میں بات بڑھا رہی ہوں، سارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے میری اذیت۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہو رہی ہے۔ تم چلے جاؤ، بس پلیز چلے جاؤ۔ وہ رونے لگی۔ وہ خود اپنی حالت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ رکنے کا کہنا چاہتی تھی، یہ جانے کا کہہ دیا۔ شاہد نے لب بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، ایزی رہو، میں جا رہا ہوں۔ اس کا سر تھپ تھپاتا چلا گیا۔ وہ واقعی چلا گیا تھا۔ بریا ساکت سے دروازے کو تکنے لگی۔ تم تو کہتے تھے میری نفرت سے فرق نہیں پڑتا، تم محبت پھر بھی کرو گے تو اب؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، اپنی حالت سے گھبرا اٹھی۔ شاہد واپس جا چکا تھا۔ اماں کے رکنے پر اس نے مصروفیت کا جھوٹا بہانہ بنا لیا۔ بریا گمسم سی ہو گئی۔ تو ان کا تعلق بس اتنا سا ہی تھا؟ وہ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ شاہد اب شاید اسے پہلے جیسا کبھی نہیں ملے۔ شاہد نے تیرا خیال تو رکھا نا؟ اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ اماں اس کی چپ چپ سے کیفیت پر پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ان کو دھڑکا ہمیشہ اپنے بیٹے سے ہی لگا رہتا تھا، یعنی سب نے مان لیا تھا ہر بار ہمیشہ غلط صرف شاہد ہوتا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھا اور غصہ بالکل نہیں کیا، وہ مدھم لہجے میں بتا رہی تھی۔ اب پچھتا رہی تھی، شرمندہ ہوئی۔ غلط تو وہ بھی ہوتی تھی، غلطیاں کرتی رہی تھی، اور اس بار شاید حد کرتی تھی۔ اس نے پہلی بار شاہد کے آنے کا انتظار کیا، بغیر کسی مقصد کے اور شدت سے۔ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، معافی مانگ لیتی، مگر معافی مانگنا شاید کافی نہیں تھا۔ تم کب آؤ گے؟ وہ روزانہ یہ میسج ٹائپ کرتی تھی، مگر سینڈ کرنے کی ہمت کبھی نہیں ہوتی تھی۔ اگلا ہفتہ آیا تو شام تک بریا اس کھلے صحن والی حویلی کے اختتام پر لگے پھاٹک نما گیٹ کو تکتی رہ گئی، مگر شاہد کی جیپ نہیں پہنچی تھی۔ بریا مایوس سی اٹھ کر اماں کے کمرے میں پہنچی تو وہاں ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ اماں اور دیدی غمگین سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بریا کا دل پوری طرح ڈرا تھا، پریشانی سے وہ لرزنے لگی تھی۔ ہنا کے والد انتقال کر گئے، دیدی نے اسے اطلاع دی۔ بریا دھک سے رہ گئی۔ ہنا اس کے پاس ہی تو اٹھ کر بھاگی تھی۔ اپنے مسائل میں الجھی بریا کو اس سے بات کرنے اور خیریت پوچھنے کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہنا کا سوچ کر افسردہ ہو گئی۔ جرار وہیں تھا اور اماں نے بتایا کہ شاہد بھی جنازے کے لیے رک گیا تھا۔ جانا تو یہاں سے بھی تھا، شاید ہمایوں اور عباس جانے والے تھے، اور ساتھ میں اماں اور دیدے۔ بریا کو ساتھ جانے کا نہیں کہا گیا۔ وہ سمجھ گئی اس کی حالت کے پیش نظر یہ احتیاط کی جا رہی ہے۔ اس نے پہلی مرتبہ کوئی ضد نہیں کی تھی، ورنہ وہ ہنا سے ملنا چاہتی تھی، اس کا غم بانٹنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ ہنا باپ کو کھو کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ چینخ چینخ کر اس نے اپنا گلا بٹھا لیا تھا، غم سے دل پھٹا جا رہا تھا اس کا۔ مسز حماد بھی نیم بے ہوش تھی۔ جنازہ اٹھا تو ہنا بے ہوش ہوتی چکرا کر گر گئی۔ جرار کے لیے اس کی حالت دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ تدفین کی آخری رسومات کے بعد شاہد اور بڑے دونوں بھائی بھی اماں اور دیدے کو لیے وہاں سے کچھ بھی کھائے پیے بغیر گھر روانہ ہو گئے تھے۔ جرار گھر کے اکلوتے داماد کی حیثیت سے وہیں رک کر لوگوں سے تعزیت وصول کرتا رہا۔ مسز حماد کا بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے ٹریٹمنٹ دلوا کر ان کے روم میں سلایا جا چکا تھا۔ سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا تو جرار ہنا کا سوچ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں سب رشتہ دار اور جاننے والی عورتوں میں گھری ہنا سمٹی ہوئی سی پریشان بیٹھی تھی۔ جرار،
اسے دیکھ کر وہ سیدھی ہوتی تڑپ کر پکار گئی، آنکھیں بھر آئیں یوں جیسے اجنبیوں کی بھیڑ میں کسی بہت اپنے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ وہاں صرف حنا کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، مگر اس کی حالت دیکھ کر رہ نہیں پایا۔ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سہلایا تو وہ اس سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ سب عورتیں آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئیں، وہ دو اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ جرار نے اپنے سینے میں منہ چھپا کر تڑپتی حنا کی گرد بازو پھیلا کر حصار قائم کیا۔ صبر کرو میری جان، خود کو اتنی تکلیف مت دو۔ وہ اسے خود میں سمیٹ کر پشت تھپکتا دلاسا دے رہا تھا۔ حنا کا غم اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے سے کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چپ ہو جانے تک اسے سینے سے لگائے رہا۔ وہ روتے روتے تھک کر خنودگی میں جا چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اس پر ذمہ داریاں بڑھنے والی تھیں۔ ایک رات پہلے جب وہ حنا کے پاس ہاسپٹل پہنچا تھا، حماد صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر درخواست کی تھی کہ وہ حنا کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس بھی سنبھال لے۔ وہ پہلے سے ہی ساری جائیداد حنا کے نام کر چکے تھے۔ مسز حماد کے نام بینک بیلنس اور یہ گھر تھا۔ حنا کو ملنے والی پراپرٹی کو سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو اس سے کوئی سوال ہوں یا کوئی شک کیا جائے، مگر اب وہ حنا کو اس حال میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کن پٹیوں کو انگوٹھے سے مسلتا وہ حنا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات اور مسلسل رونے سے سوزش ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے رخساروں پر نرمی سے لب رکھے اور اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا خود بھی نیم دراز ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ شاہد سے پوچھ بریا اس ہفتے آئے گا؟ مہینہ ہو گیا، ہر بار کہتا ہے اگلی بار آؤں گا۔ اماں نے بریا کو کال کرنے کے لیے اکسایا۔ وہ ان کے بستر میں ان کے پاس دبکی بیٹھی تھی۔ ان کی بات پر چونک گئی۔ 1 ماہ اور 4 دن، وہ اب نہیں آئے گا شاید، وہ اپنی بات پر قائم رہے گا۔ بریا انگلیوں پر وقت گنتی بڑبڑا رہی تھی۔ تسبیح میں مصروف اماں نے گردن موڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر موبائل پر شاہد کا نمبر ملا گئی۔ طبیعت میں ہر وقت رہنے والی بیزاری اس وقت انتظار کا روپ دھار گئی تھی۔ اس نے کافی دیر کے بعد کال اٹینڈ کی تھی۔ بریا، تم ٹھیک ہو نا؟ شاہد کی بے ساختہ سے پکار میں فکر مندی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ اماں پوچھ رہی تھیں کہ آپ کب آئیں گے؟ وہ اماں کی نظروں سے نظریں چراتی اکلا کر سوال کر رہی تھی، وہ سوال جس کا وہ جواب جانتی تھی۔ وہ خود اسے بھیج چکی تھی، وہ اسے بتا چکا تھا وہ اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ شاید اس کے سوال اور انداز سے سمجھ گیا وہ اماں کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ میں مصروف ہوں، وقت نہیں نکال پا رہا۔ اماں سے کہنا جلد چکر لگاؤں گا۔ وہ مختصر بات کرتا اپنا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ فکر پر بے نیازی کا رنگ چڑھاتا وہ خود کو مصروف ظاہر کروا رہا تھا۔ اچھا۔ بریا کا دل برا ہونے لگا۔ مدھم سے لہجے میں یک لفظی جواب دیتے وہ کال کاٹ گئی۔ مصروف ہیں آج کل بہت، اماں کی سوالیہ نظروں پر اس نے جواب دیا اور ان کے بستر سے اٹھ کر اپنی جگہ پر جا لیٹی۔ دیدے گرم دودھ لائیں تو خاموشی سے اٹھ کر پی لیا۔ شاید اپنی بات پر قائم تھا اور وہ کہیں اندر سے وہ ابھی سے لاپرواہ ہو رہا ہے تو بیٹی ہو جانے کے بعد کیا کرے گا؟ یعنی تعلق ٹوٹنا ہی ہے، اور جو تعلق ٹوٹنا ہو اسے بچانے کے لیے وہ کیا ہے ہاتھ پیر مارے۔ اس نے سب وقت پر چھوڑ دیا۔ شاہد بدلے گا تو وہ برداشت کر لے گی، اپنی بیٹی کا خود سہارا بنے گی اور کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے سوچ لیا اور خود سے وعدہ بھی لے لیا۔ خوراک اچھی کر لی، مگر پریشانی اور خوف کا کیا کرتی؟ اس کی حالت سنبھلنے کی بجائے ہر دن خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کو خوف تھا وقت آنے پر اس میں خون کا ذرا بھی شاید نہ بچے۔ اس کی خوراک کا خیال رکھا جا رہا تھا مگر سب ناکام جانے لگا۔ بریا کے بھاری ہوتے وجود میں زردی گھلتی جا رہی تھی۔ شاہد موبائل ہاتھ میں تھامے کتنی دیر بیٹھا رہا۔ بریا کی آواز سن کر رگوں پہ میں سکون سا اتر گیا تھا۔ ایک ایک پل کی خبر لیتا تھا۔ اماں سے تفصیل پوچھتا اور پھر دیدے سے بات ہوتی تو دوبارہ سے پوچھتا۔ دونوں یقین دلاتی تھی کہ بریا اب کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کرتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے۔ تو تمہیں واقعی شاہد کا ساتھ نہیں پسند؟ وہ اس کی تصاویر دیکھتا زخمی سا مسکرایا تھا۔ ابھی تو بچے کے واسطے دے کر روک چکا ہوں، بعد میں میری زندگی سے نکل جانے کی ضد کرو گی تو کیا کروں گا بریا؟ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے بہت پیاری ہو، عزیز ترین ہستی ہو۔ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا تو ہی سکھ پاؤں گا۔ اسکرین پر نظر آتے بریا کے عکس پر ہاتھ پھیرتا محبت سے بول رہا تھا۔ اس کی دیوانگی کا کوئی اختتام نہیں تھا اور وہ پاگل سمجھتی تھی کہ وہ بس اسے ذمہ داری سمجھتا ہے۔ نہ وہ سننے پر مائل تھی، نہ وہ اپنی شدتیں اسے جتا پا رہا تھا۔ مجھے تم چاہیے اور تم سے ہی اپنی اولاد بھی، وہ تصور میں اس سے بولتا اسکرین پر ہی لب رکھ گیا۔ پورا 1 ماہ ہو گیا تھا بریا سے ملنے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا، مگر وہ اس بار ضبط کے کڑے پہرے ابھی خود پر بٹھائے رہا۔ وہ کسی نقصان کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی وہ سونے کے لیے لیٹنے لگا تھا کہ اسے محسوس ہوا چھت پر کوئی اسے پکارا ہے۔ شاہد نے غور کیا، کوئی نسوانی آواز تھی، اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ اس نے چونک کر بستر سے نکلتے ہوئے چپل پہنی اور کمرے سے نکلا۔ ساتھ والی چھت پر بریا کی بھابھی فرح حواس پاختہ سے اسے پکار رہی تھی۔ شہید بھائی میری مدد کریں، میری اقرا بیٹی کی طبیعت بہت بگڑ رہی ہے، ندیم شہر سے باہر ہے، میں کس سے مدد مانگوں؟ فرح روتی جا رہی تھی۔ یک سردی میں بنا کسی شال کے وہ وہاں کھڑی تھی۔ رکے میں آتا ہوں، پریشان مت ہو، شاہد نے نرمی سے کہا اور کمرے میں گیا۔ جیب کی چابی اور جیکٹ اٹھا کر پہنتا وہ تیزی سے نیچے گیا۔ ان کے دروازے کو ابھی دستک کے لیے ہاتھ لگایا تھا کہ گیٹ وہاں ہوا۔ فرح بچی کو اٹھائے وہیں کھڑی تھی۔ باقی 2 بچے؟
شاہ نے اس سے بچی کو لیتے ہوئے سوال کیا۔ فرحت دروازے کو تالا لگا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ولی کے پاس بھیج دیے، وہ خیال رکھ لے گی۔ فرح کے بتانے پر وہ سر ہلا گیا۔ انہیں لے کر تیز رفتاری سے ہاسپٹل پہنچا۔ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر شاہ کی جان پہچان کا تھا۔ بچی کو فوری ٹریٹمنٹ دے دی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی نے کوئی زہریلی چیز کھا لی تھی، بر وقت نہ لایا جاتا تو مر جاتی۔ فرح نے تشکر سے شاہ کو دیکھا جو بینچ پر سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ بچی کو رات وہیں پر رکھنا تھا۔ صبح بھی ندیم بھی پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں بیٹی کے لیے رونے والے ہو رہے تھے، اس تکلیف پر گھبرا رہے تھے جو ابھی اٹھائی نہیں تھی۔ شاہ کو بریہ کا خیال آیا تھا۔ شہید بھائی بہت شکریہ اس مدد کے لیے، ندیم اس نم آنکھوں سے بول رہا تھا۔ میں نے شکریہ کے لیے مدد نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو یہاں تم دونوں کو اتنا غمزدہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اگر اس گھر میں بیٹیوں کو اتنی محبت دی جاتی ہے تو بریہ کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ کیوں رکھا؟ اس کو اتنا کیوں توڑا کہ وہ اب نئے رشتوں کو اپنانے سے ہی سہم رہی ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے؟ کبھی پوچھا تک نہیں تم نے؟ ایک بار رہنے آئی تھی وہ، اور تم نے ایک رات مشکل سے رہنے دیا۔ تمہارے گھر کے چھت پر وہ بھوکی پیاسی پڑی رہی، اپنی بیٹی کے لیے اتنا تڑپ گئے۔ اور وہ کون تھی؟ بیٹی نہیں تھی کیا؟ سگی بہن کو تم نے وہ زندگی دی کہ اب وہ ماں بننے والی ہے، اور خوش ہونے کے بجائے ہر لمحہ خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، ڈرتی ہے، روتی ہے۔ میں تمہیں بتا ہی کیوں رہا ہوں؟ تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ خیر، مجھے تم دونوں سے شکریہ نہیں چاہیے، چلتا ہوں۔ شاہ اپنی عادت کے مطابق کوئی بھی لحاظ مروت رکھے بنا ان پر حقیقت جتاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں اپنی جگہ جم گئے تھے۔ بستر پر پڑی اقرا شاہ کی مہربانی سے اب سکون سے سو رہی تھی، اور بریہ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے کو تھا۔ بریہ کا وجود اب تھکن کا شکار رہنے لگا تھا۔ جو وقت قریب آ رہا تھا اس کے دل میں ایک خوف شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ اگر وہ مر گئی؟ اسے یہ لگتا یہی تھا کہ وہ مر جائے گی۔ اسے اپنا آپ بہت تھکا ہوا اور خالی خالی سا لگنے لگا تھا۔ دیدی اور اماں کے علاوہ گھر میں باقی لوگ بھی اس کے چہرے کی بے رونقی اور آنکھوں کا خالی پن محسوس کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے۔ شاہ اب واقعی مصروف رہنے لگا تھا۔ پہلے حال احوال لینے کے لیے تقریباً روز کال کرتا تھا۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن کا وقفہ آ گیا، اور پھر وہ وقفہ مزید بڑھ گیا۔ اب وہ کبھی کبھی کال کرنے لگا تھا۔ بریہ کے موبائل پر بھائی اور بھابھی کے اکثر میسج اور کال آنے لگے تھے، معافی بھرے میسیجز اور کال اٹھانے کی درخواست۔ وہ ایسے پڑھتی جیسے کسی اور کی پرانی ہو چکی کہانی پڑھ رہی ہو۔ نہ کوئی احساس جاگتا تھا، نہ ہی دل میں کوئی جذبہ ابھرتا تھا۔ اللہ خیر سے تجھے بچہ دے، تجھے چاہیے اپنا مزید خیال رکھ، تو زندگی سے ہی دور ہوتی جا رہی ہے جھلی۔ دیدی اسے پیار سے سمجھاتی تھی۔ اماں کے وظیفے بڑھ چکے تھے، ہر نماز کے بعد بریہ پر دم کرتی، ان کا تو وقت گزر کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ دیدی میں مر جاؤں تو میرے بچے کو آپ سنبھال لینا، اسے پیار دینا، دوسروں پر مت پھینک دینا، وہ مدھم لہجے میں بولتی تو دیدی کا دل رک جاتا تھا۔ اماں کو حیرت ہوتی تھی، جس بچے کو مارنے پر تلی رہتی تھی اب ایک ایک کو اس کا خیال رکھنے کی منتیں کرتی پھرتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا، پہلی دفعہ اس لیے ڈر رہی ہے، سب خیر رہے گی۔ اماں اسے دلاسا دیتی ہیں، اور سب خیر ہی تو نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے تک بالکل سفید پڑ گئے تھے، جیسے خون سارا نچڑ گیا ہو۔ اماں، اگر بیٹی ہوئی اور شاہ نے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ اسے اکیلا مت چھوڑنا، آپ دادی ہیں اس کی، آپ سے تو رشتہ ہے نا، اسے ایک کونے میں نہیں پھینک دینا، ورنہ وہ دوسری بریہ بن جائے گی، میری طرح ہو جائے گی، ہر لمحے ہر رشتے سے مایوس ہو جانے والی، یہ بھی بگڑ جائے گی جیسے میں بگڑ گئی تھی۔ وعدہ کریں اماں۔ وہ اماں کے ہاتھ پکڑ کر رو پڑتی تھی۔ اماں کا کمزور دل بند ہونے لگتا تھا۔ بریہ کے خوف اور پریشانی نے اماں کو ادموا کر دیا تھا۔ وہ سمجھا کر تھک گئی۔ سردیوں کا زور ٹوٹ رہا تھا اور شام ڈھل رہی تھی۔ مغرب پڑھ کر اماں فارغ ہوئیں تو شاہ کی کال آ گئی۔ اس کے سلام کے جواب میں اماں پہلی دفعہ شدید ناراضگی کا اظہار کرنے لگیں۔ شاہ، تجھے اس بدبخت کا خیال نہیں آتا جو یہاں دن بدن موت کی طرف بڑھ رہی ہے؟ تیرے کام ابھی بڑھنے تھے، تجھے ملک کی صدارت مل گئی ہے کیا؟ اماں بات کرتے کرتے غصہ ہو گئی تھی۔ شاہ بوکھلا گیا۔ ہوا کیا ہے اماں؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ بریہ ٹھیک ہے؟ وہ گھبرا گیا تھا، بے ساختہ سوال کیا۔ اسے تو نے ٹھیک رہنے کب دیا؟ آ کر اس کی حالت دیکھ لے، شاید تیرا دل کانپ جائے۔ اماں کے جملے پر وہ ٹھٹک گیا۔ وہاں اپنے کمرے سے نکلتی بریہ تکلیف کے شدید احساس سے یکدم رک گئی۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی دیوار کا سہارا لے کر زمین کی طرف جھکی۔ تکلیف ایسی تھی کہ اسے لگا روح نکل جائے گی اس کی۔ کمزور لاغر وجود لڑکھڑا گیا۔ اماں! وہ تڑپ کر چینکی، آنکھوں سے نکلتے آنسو زمین پر گرتے بے مول ہو گئے تھے۔ اماں اس کی آواز پر جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئیں۔ کچن میں موجود دیدی اور بڑی بھابھی بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ موبائل پر اس کی پکار گونجتی شاہ کے کانوں میں پہنچی تو اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ بریہ! اس کے لبوں سے بے ساختہ پکار نکلی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔